بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل روشنی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ حق مہر ہے کیا؟ میرے عزیزوں، یہ حق مہر ہے کیا؟ کئی ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہوگا۔ آپ نے عزیزوں کئی دفعہ یہ فقرہ سنا ہوگا کہ نکاح پڑھانے والا کہتا ہے کہ میاں میں نے فلاں بنت فلاں اتنے حق مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دی، کیا تمہیں منظور ہے، قبول ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ حق مہر ہے کیا؟ کسی کا حق مہر 500 مقرر ہوتا ہے، کسی کا 10 تولے زیور مقرر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عزیزوں، کیا 500 یا 10 تولے زیور کسی کی بیٹی کی قیمت ہو سکتا ہے؟ 5 خرب بھی تھوڑا ہے۔ ارے عزیزوں، کوئی بھی قیمت کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتا۔ حق مہر ایک علامت ہے، یہ ایک علامتی چیز ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک علامت ہے کہ مرتے دم تک یہ لڑکا اس لڑکی پر خرچ کرے گا اور یہ لڑکی گھر بیٹھ کر کھائے گی۔ اس کے خاوند کے ذمہ ہے کہ اس بچی کو کھلانا۔ پھر عزیزوں ذرا دیکھیں، دیہاتوں میں زمینداروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو جہاں قریبی تعلق ہوتا ہے وہاں ہم شادی کا کارڈ ڈاک کے ذریعے نہیں بھیجتے، بلکہ وہاں ہم اپنے خاص آدمی نوکر کو بھیجتے ہیں کہ جا کر شادی کا کارڈ دے کر آؤ۔ جب یہ شادی کا کارڈ دینے جاتے ہیں تو پھر زمیندار اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ اس پر کارڈ تقسیم کرنے والا خوش خوش واپس آتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں بھی اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکر بن کر آئی ہوں، ڈاکیا بن کر آئی ہوں۔ میں آپ سے پیسے نہیں مانگتی، میں صرف یہ مانگتی ہوں کہ میرے سارے مسلمان بہن بھائی 5 وقت کے نمازی بن جائیں، سچے مسلمان بن جائیں، عملی مسلمان بن جائیں۔ میری ساری بہنیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں بن جائیں، سارے نوجوان بوڑھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن جائیں۔ میری التجا ہے کہ اللہ کے باغی نہ بنیں، توبہ کر لیں، آئیں لوٹ چلیں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اس مبارک زندگی کی طرف جہاں عزت ہی عزت ہے۔ ارے میرے عزیزوں، عورت کا بے پردہ ہونا کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، اللہ نے ہر پھل کو پردہ پہنایا ہوا ہے۔ عزیزوں، یہاں وضاحت کرتی چلوں، میں کوئی روایتی مولوی، خطابت یا عالم نہیں بنی ہوئی۔ سچ پوچھیں تو میں جاہل سی انسان ہوں، آپ کو سمجھا نہیں سکتی۔ سمجھاتا تو وہ ہے جو خود سمجھا ہوا ہو۔ میں تو خود بھٹکی ہوئی ہوں، کوشش کر رہی ہوں لائن پر چڑھنے کی۔ میں صرف آپ سے ایک التجا کر رہی ہوں، میں اپنا حساب اللہ کو دے دوں تو بہت ہے۔ اپنے گناہوں سے بخشی جاؤں تو یہ بہت ہے۔ میں آپ کو کوئی الٹی پٹی کیوں پڑھاؤں کہ جس سے میں دوزخ خریدوں؟ میرے عزیزوں بہنوں، مہلت سے فائدہ اٹھائیں، نہ جانے موت کہاں چھپی ہوئی ہے۔ اس کی تیاری کر لیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں اس میں اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ انکساری اختیار کریں، بڑائی پیدا نہ کریں۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم چلتے چلتے بیٹھ گئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آگے چلے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ واپس آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں بیٹھ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں بڑائی آ گئی تھی کہ لوگ میرے آگے پیچھے چل رہے ہیں، دائیں بائیں چل رہے ہیں، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ یہاں عزیزوں ایک بات واضح کرتی چلوں، نبی میں بڑائی نہیں آیا کرتی۔ یہ سب کچھ ہمیں بتانے کے لیے کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، آج بھی میں نے بہت سادہ اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا موضوع اچھا لگا ہوگا۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔